مجید کے جو حروف ہیں ان سے عظمت قرآن کی تھوڑی سی جھلک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا میری صفت کلام قرآن مجید کا اتنا اثر ہے، اتنی اس کی عظمت ہے کہ اگر میں اس کو پہاڑوں پر اتارتا تو پہاڑ بھی اس کے اثر کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ نے فرمایا اگر اس کو میں اپنی صفت کلام قرآن مجید کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ بھی اس کے اثر کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یا اللہ کیوں ٹکڑے ہو جاتے؟ اللہ فرماتے ہیں لرأیتہ خاشعا ومتصدعا ومن خشیۃ اللہ، میرے ڈر میری خشیت کی اثر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بنی اسرائیل کو وقت پیغمبر نے کہا یار تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اگر پتھروں پہ بھی اللہ نے فرمایا میں قرآن مجید یہ میری جو صفت ہے اس کو نازل کرتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس کا اتنا اثر ہے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن تمہارے دلوں پہ یہ اثر ہی نہیں کر رہا۔ ایک اور جگہ پہ آپ کو بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی لیے ان کا لقب کلیم اللہ تھا۔ ایک دن اللہ سے کہنے لگے یا اللہ باتیں تو پردے کے پیچھے بڑی ہوتی ہیں، گفتگو تو ہم بڑی کرتے ہیں، یا اللہ میں آج آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرا دیدار نہیں کر پائے گا۔ فرمایا نہیں یا اللہ مجھے کرنا ہے آپ کا دیدار۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس پہاڑ کو دیکھنا، یہاں کھڑا ہو جاتا، اس پہاڑ کو دیکھنا، وہاں میں اپنے نور کی تجلی، کس کی؟ اپنے نور کی تجلی کو زید کروں گا، وہاں پڑے گی، اگر اس کو برداشت کر لے گا میرے پیغمبر موسیٰ تو مجھے دیکھ لے گا۔ جب اللہ نے اپنے نور کی تجلی کو وہاں ظاہر کیا تو پہاڑ اس نور کی تجلی کے اثر کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ نے پوچھا میرے پیغمبر کیا ہوا؟ ایک تجلی وہ ڈائریکٹ موسیٰ پہ بھی نہیں پڑی، کہاں پڑی ہے؟ پہاڑ پہ پڑی ہے، بالواسطہ موسیٰ علیہ السلام بالواسطہ اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھ رہے تھے اور پڑی کہاں ہے؟ پہاڑ پر۔ اب اللہ نے فرمایا جیسے میرے نور کی تجلی کا اثر ہے ویسے ہی میری صفت کلام قرآن مجید کا اثر ہے۔ یقین جانیں قرآن مجید کے پاس آئیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو جگہ جگہ پہ اللہ ڈرائے گا ادھر آ جاؤ، یہ کامیابی کا رستہ ہے ادھر آ جاؤ، یہ برائی کا بدی کا رستہ ہے اس سے ہٹ جاؤ، اللہ جگہ جگہ پہ فرماتا ہے۔ اور پھر عذاب دے، عذاب والے قصے سنا کر اللہ اینڈ پہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ دلاسا دیتا ہے میں غفور الرحیم ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، اگر یہ جو تم نے گناہ کر لیے یہ برائی والے رستے پہ چلا ہوا ہے تو آنا ذرا توبہ کر، میں تیری توبہ قبول کروں۔ قرآن مجید اس کے قریب آئیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور الحمدللہ میں اس کو اپنی ہمت نہیں کہتا، یہ مسجد کے جو مقتدی ہیں ان کی بڑی ہمت ہے، بڑی ہمت ہے، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں گا، میں بیٹھ کے سنتے ہیں اور مولانا صاحب میں الحمدللہ 25 سپارے ہمارے تقریباً ہو چکے ہیں جو ترجمہ القرآن کے ہم پڑھتے ہیں، اتنا شوق سے پڑھتے ہیں، میں ایک دن نہ پڑھوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آئی۔ یقین جانے یہ اتنی لذت ہے اس قرآن کے ترجمے کے اندر، میں کوئی تفسیر نہیں پڑھاتا، صرف ترجمہ، اور سلیس اردو ہے، آسان اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے اور ان کا اتنا دل خوش ہوتا ہے، میں 3 رکوع پڑھوں وہ کہتے ہیں نہیں یار ایک اور رکوع پڑھ، میں 4 رکوع پڑھوں وہ کہتے ہیں نہیں ایک اور رکوع پڑھ، تھکتے نہیں ہیں۔ قرآن ایسی یہ دیکھو نا صفت کس کی ہے، یہ کوئی عام آدمی کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہاں ایک اور جگہ پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میری صفت کلام ہے اس کی عظمت یہ ہے یا ایھا الناس، ہے لوگوں، قد جاءت، کہہ دیجئے آپ کے پاس آ چکی ہے، آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، آپ کے پاس آ گئی ہے، کیا آ گئی ہے؟ موعظۃ من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس ایک نصیحت آ گئی، موعظہ سب سے بڑی نصیحت، اللہ نے فرمایا یہ سب سے بڑی نصیحت ہے، اگر کسی کو قائل کرنا چاہتے ہو نا تو جھوٹی کہانیاں سنا کر قائل نہ کرنا، اگر کسی کو قائل کرنا چاہتے ہو نا تو جھوٹی روایات سنا کر قائل نہ کرنا، اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے
سب سے بڑی موعظہ، سب سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ قرآن مجید، یہ سب سے بڑی نصیحت۔ یا اللہ یہ صرف نصیحت ہے، اللہ نے فرمایا یہ صرف نصیحت نہیں ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ جو تمہارے دلوں کے اندر لگے ہوئے زنگ ہیں نا، تمہارے دلوں کے اندر جو لگی ہوئی بیماریاں ہیں نا، یہ اس کو دھو ڈالتا ہے، یہ اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یا اللہ وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ تکبر ہے۔ جو قرآن کا ترجمہ پڑے گا، اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں، اس میں تکبر رہے گا ہی نہیں۔ حسد، بغض، عداوت، حب مال، مال کی محبت، حب شہرت، جھوٹی شہرت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انسان کہے گا میں تو کچھ نہیں۔ اللہ جگہ جگہ میں فرماتا ہے انسان تیری قدر کیا ہے، تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور مٹی اور ایک معمولی سے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ نطفے کے بعد وہ آگے مراحل جو ہے وہ قرآن اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ انسان یہ تیری قدر، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ جو دلوں کے اندر لگے ہوئے زنگ ہیں، جو بیماریاں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے قرآن۔ قرآن کو پڑھو تو صحیح، قرآن شفا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے یہ صرف شفا نہیں ہے، یہ صرف شفا نہیں ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، دینی لحاظ سے بھی، دنیوی لحاظ سے بھی۔ آپ ذرا غور کرنے کی بات ہے، اس میں تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں سورۃ کیا ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ذرا ٹھہر جائیے، اہدنا الصراط المستقیم ہم پہلے کہہ چکے، یا اللہ عالمین کا رب ہے، یا اللہ عالمین کا رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو یوم حساب کا مالک ہے، ہم مان چکے ہیں۔ پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ جب ہم مان چکے ہیں یا اللہ تو عالمین کا رب ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو یوم حساب کا، یوم جو حساب ہے اس کا جو مالک ہے، کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟